اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جن لوگوں کے گھروں کے حالات خراب ہیں، دولت کی کمی ہے، اولاد کو ترس رہے ہیں، بیٹے نہیں ہو رہے، وہ تمام ایک برفی کا ٹکڑا لے لیں اور اس پر اس عمل کو کر لیں اور بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کے دل بدل جائیں گے۔ ایک بی بی تھی اور اس کی زبانی بات یہ ہے کہ میرے گھر کے حالات اتنے کمزور ہو چکے تھے، میں بہت زیادہ غریب تھی، میں اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا بھی نہیں سکتی تھی، کرائے پر ہمارا گھر تھا، خاوند جو میرا ہے وہ مزدوری کیا کرتا تھا، مزدوری کے ساتھ یہ تھا کہ ہم اپنا کرایہ دیتے تھے اور بالکل ایک دن کھانا پکاتے، 2 دن وہی کھاتے، تو کیا ہوتا تھا کہ ہم دن بدن مزید کمزور ہو رہے تھے۔ ہمارے ملک کا جو پیسہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا تھا، چیزیں مہنگی ہو رہی تھی، اس سے یہ ہوا کہ ہمارے معاملات دن بدن بگڑ رہے تھے، ہم بہت زیادہ پریشان تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک گھر کے ساتھ ہی بوڑھی ماں تھی، وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے وہ یقیناً کسی کے پاس جاتا ہے، بیٹھتا ہے، مشورہ کرتا ہے۔ تو میں اس کے گھر چلی گئی، میں نے اپنی اس ہمسائی بوڑھی ماں سے مشورہ کیا، ماں جی ہمارے تو حالات یہ ہیں، ہمارے لیے دعا کر دینا۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ بیٹے تم ایسے کرو کہ ایک برفی کا ٹکڑا لے لو، ایک برفی کا ٹکڑا لے کر اس برفی کے ٹکڑے کو جب آپ نماز پڑھ لیں مغرب کی نماز کے بعد، آپ نے مغرب کی نماز میں ٹوٹلی 10 سے 15 منٹ لگیں گے، اس کے بعد آپ نے صرف اس کے اوپر یہ عمل کرنا ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود کون سا پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی آیت ہے قرآن مجید کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے پوچھا یہ جو آپ آیت بتا رہی ہیں یہ کہاں ہے؟ کہنے لگی وہ بڑی اہل علم تھی، بڑی تہجد گزار تھی، نمازیں پڑھنے والی تھی۔ تو وہ بتاتی ہیں ہر وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، بڑی باپردہ تھی۔ تو کہنے لگی کہ یہ وہ آیت ہے، اس آیت کو اللہ نے آسمان سے بھیجا اس وقت جب حضرت یونس علیہ السلام جو پیغمبر تھے ہمارے نبی سے پہلے، یہ ان کا واقعہ ہے۔ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، تو جب مچھلی نے نگلا تو وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی اور وہاں پر مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا تھا، سمندر کا بھی اندھیرا تھا، رات دن آتا تھا، رات کا بھی اندھیرا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں ان کو تکلیف بھی تھی، یقیناً اذیت ہوتی ہے، ایک جانور ہے، اس نے ایک انسان کو نگل لیا ہے۔ تو جب اس نے نگل لیا ہے تو وہ کیا ہوا؟ پھر وہ تکلیف میں تھا، تو وہاں بھی یونس علیہ السلام نے اللہ کو نہیں بھولا۔ تو جب اللہ کو نہیں بھولا تو اللہ پاک یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آسمانوں سے 7 آسمانوں کا خزانہ، یہ 7 آسمانوں کا خزانہ جو ہے اللہ نے یہ کلامات نازل کیے۔ یونس علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام گئے اور انہوں نے جب یہ کلامات پڑھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو جب یونس علیہ السلام نے دعا پڑھی، جب یہ اللہ کے کلامات ادا کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلامات میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ مچھلی پھر گئی باہر اور کنارے پر جا کر یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ جب باہر نکالا تو پھر کیا ہوا؟ وہ بالکل کمزور تھے، جسم عجیب سا تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کے ساتھ ایک بیل بنائی، وہ بیل کون سی تھی؟ وہ کدو کی بیل تھی۔ اللہ کا کیسا کرشمہ ہے کہ اس پر مکھی اور مچھر نہیں آتا۔ یونس علیہ السلام نے کدو کی بیل پر انحصار کیا، وہ غذا کھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا اس میں بڑی شفا ہے، اور وہ جو یہ کلامات ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کی ایک تسبیح صرف پڑھنی ہے، 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، آپ ہاتھ کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتے ہیں، دل کی انگلیوں پر کاؤنٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے، صفاتی نام ہے، یا رزاقو، یا رزاقو، اے رزق دینے والے۔ تو آپ نے یہ 99 بار پڑھ کر
آخر میں پھر 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ کر آپ نے اس برفی کے ٹکڑے پر آپ نے پھونک مار دینی ہے اور اپنے گھر کے اندر وہ برفی کا ٹکڑا آپ نے رکھ لینا ہے۔ گھر والے کسی بندے کو آپ نے یہ عمل نہیں بتانا، خاموشی سے یہ جو عمل ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، بس آپ نے اکیلے بیٹھ کر کرنا ہے۔ بس آپ کو پتہ ہو، آپ کے اللہ کو پتہ ہو، کسی اور کو نہ پتہ ہو۔ صبح ہوگی، صبح آپ نے کیا کرنا ہے کہ صبح کے وقت کسی جگہ پر جہاں وہ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، کیڑیاں ہوتی ہیں، کیڑیوں کے گھر ہوتے ہیں، اس برفی کو سادہ باریک کر کے مسلس کر اس برفی کے ٹکڑے کو آپ نے وہاں پر پھینک دینا ہے۔ وہ مٹھائی ہوتی ہے، میٹھی چیز ہوتی ہے، وہ چونٹیاں کھانا شروع کر دیں گی۔ وہ جو کھاتے جائیں گی اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی قبولیت ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، نازک ہے، کمزور ہیں۔ لوگ چلتے ہیں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، لوگ مسل دیتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کی بڑی معمولی سی ہلکی سی جان ہوتی ہے۔ تو وہ جب وہ کھائیں گے اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کی جو حاجات ہیں پوری ہو جائیں گی، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد مل جائے گی، کیونکہ چینٹیاں ان کے لیے دعا کریں گی۔ وہ بہن بتاتی ہیں کہ میں نے یہی عمل کیا، بے تحاشا عمل کیا، روزانہ عمل کیا۔ ہمارے گھر کے اندر میرا جو خامند ہے اس کو ایک آدمی ملا، اس نے کہا یار چلو میں آپ کو باہر لے چلتا ہوں، وہاں پہ آپ کو میں ایڈجسٹ کروا دیتا ہوں۔ مختصر یہ کہ میرے خامند باہر چلے گئے اور ہم نے اپنا گھر لے لیا، اپنی گاڑی لے لی، بچے، ہمارے حالات اچھے ہو گئے، اتنے حالات اچھے ہو گئے کہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کون سا عمل کیا ہے۔ میں یہی عمل ان کو بتا دیتی تھی کہ ایک برفی کا ٹکڑا لے لو اور یہی عمل کر لو، آپ کی بھی زندگی بدل جائے گی۔ جتنے لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے ان کی زندگی بدل گئی ہے۔ ہمارے محلے میں بہت ساری ایسی عورتیں تھیں جو بے اولاد تھیں، ان کو یہ عمل بتایا، اللہ کے حکم سے کوئی بھی ایسی نہیں بچی جس کو اولاد نہ ہوئی ہو۔ ہمارے خاندان میں ایسی عورتیں تھیں جن کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کی گود بھر دی تھی۔ جو بیٹوں کو ترستے تھے اللہ نے ان کو بیٹے بھی عطا کیے ہیں، جو رزق کی وجہ سے پریشان تھے اللہ نے ان کو اچھا رزق بھی عطا کیا ہے۔ غرض ہر کسی کی مشکل اس چھوٹے سے عمل سے پوری ہوئی ہے۔ برفی کا ایک ٹکڑا لے لیں، چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، اس پر یہ عمل کر لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، کیونکہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ گڑ گڑا کر کامل یقین کے ساتھ، بات یقین کی ہوتی ہے، آپ یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ ایک مومن میں اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ نماز کا ہے، اس لیے آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔